والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا کی۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس پہ ہم میرے بھائیوں دوستوں جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ انبیاء نے دعا کی کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، لیکن اللہ پاک نے ہمیں بغیر دعا کے اپنے فضل سے ان کا امتی بنایا جو دونوں جہاں کے سردار ہیں۔ اس پہ جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد، ہر جگہ جانے کا انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہمارا جو یہاں آنے کا مقصد ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ اس کی مثال حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے کہ ہر چیز والے سے چیز ملتی ہے۔ سبزی والے کے پاس جائیں گے تو سبزی ملے گی، اور فروٹ والے کے پاس جائیں گے تو فروٹ ملے گا، مٹھائی والے کے پاس جائیں گے تو مٹھائی ملے گی۔ جب اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو اللہ والے آپ کے دل میں وہ محبت، وہ تڑپ پیدا کر دیں گے، اور جو ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں ہے اللہ کی محبت، وہ آپ کے سینوں میں ہی منتقل ہو جائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی چمکا دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے کہ جو اللہ والے ہیں یہ رنگ ساز ہیں۔ علماء سے جو ملتا ہے وہ رنگ فروش ہیں، اور جو اللہ والے ہیں وہ رنگ ساز ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کے بعد جو قرآن میں سب سے زیادہ اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ عمل کا کہا گیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اکثر جگہ قرآن میں عمل وعمل الصالحات کا حکم ہے اللہ کا۔ تو اللہ والوں کی صحبت جسے معلومات اور احادیث قرآن کو ہم سب کو معلومات ہیں، اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے کہ ہم نے واپس اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے نمازیں قضائیں ہوتی ہیں، ہم سے جھوٹ نہیں چھوڑتا، ہم بددیانتی کرتے ہیں، کم تولتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس کی فکر کی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، حالانکہ قرآن نے جو فرمایا ہے، اللہ کا جو حکم ہے کہ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچتے، ہم جھوٹ کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ صورت نماز ہے کہ بھائی دنیا پڑھ رہی ہے ہم بھی آگے پڑھنے۔ اس کا فرض تو ادا ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہم ایک دکان کھولتے ہیں تو اس دکان کھولنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور اس سے جب نفع نہیں ہوتا تو ہم فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس طرح ایک دکان جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کا نفع ہے، اسی طرح ہی نماز کا بھی نفع ہے۔ نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے۔ ہماری نماز برائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ اسی لیے ہی ہم ان اجتماعات میں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔
اپنے حضرات کے پاس جب ہم جاتے ہیں اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ حضرت ہماری نماز وہ نماز کیوں نہیں جو صحابہ نے پڑھی، ہماری نماز وہ کیوں نہیں جو تابعین نے پڑھی، ان کے ہم آج نام لیوا ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہوئے اپنے سینے کو فخر سے محسوس کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق کا ہونا، ان کے سینے میں اللہ نے جب انہوں نے اللہ سے تعلق رکھا، انہوں نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، اللہ نے ان کو بھی چمکا دیا۔ آج ان کا نام لیتے ہوئے ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے اور ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں۔ اس کی جو اہم وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا تعلق حقیقی معنی میں اللہ سے تھا۔ جس نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا اس کی دنیا بھی کامیاب، اور جس نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا اس کی آخرت بھی کامیاب، اور جس نے اللہ سے تعلق نہیں جوڑا تو میرے بھائیوں اور دوستوں وہ بہت خسارے میں ہے، وہ بہت خسارے میں ہے، لیکن اس کو یہ خسارہ محسوس نہیں ہوتا۔ جس طرح جیب سے کوئی پیسہ گر جائے تو بندہ پورا دن فکر میں ہوتا ہے اور اس سوچ میں ہوتا ہے کہ یار یہ پیسے میرے کہاں گر گئے، کیوں ظاہری نفع نظر آ رہا ہے، وہ نفع جو آخرت میں کام آنے والا ہے، جو آخرت کا خزانہ ہے، اس کی ہمیں ابھی قدر نہیں ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی پھر اس وقت کی قدر آپ کو پتہ چلے گی کہ ہم نے کتنا وقت اپنا ضائع کیا دنیا کے اس دنیا میں فانی ہونے والی چیزوں کے پیچھے۔ ہم پورا دن لگے رہتے ہیں۔ نماز کے بارے میں ہماری کیا ہے، کسی بھی ساتھی اگر دو ساتھی بیٹھے ہوں تو دوسرے کو کہتا ہے 5 منٹ رکو ابھی آتا ہوں، ابھی آ رہا ہوں نماز پڑھ کے 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ ارے بھائی میرے دوست میرے عزیز کیا کہہ رہا ہے، جا کن سلام رہا ہے، دونوں جہاں کے مالک سے ملنے جا رہا ہے اور بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں، یہ کیسا ہے؟ حالانکہ کوئی یہاں کا بڑا بلا لے تو بھائی اس کے لیے تو تیاریاں بھی ہوتی ہیں اور ٹائم بھی خوب نکالتے ہیں، اور اگر کوئی بول دے کہ بھائی کدھر، بولا بھائی فلاں فلاں سے میری آج ملاقات ہے، آج میں آپ سے نہیں مل سکتا۔ میرے دوستو عزیزو، ہم جو سبق بھول گئے ہیں اس سبق کو یاد کرنے کے لیے یہ مجالسیں قائم ہوتی ہے، انعقاد ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی جو صحبت ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ بدلتی تقدیر ہزاروں کی نظر نگاہ کامل کی نگاہ میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی تقدیر ہزاروں کی دیکھی۔ وہ سوچ کے کہا ہوگا نا یہ شعر کسی نے۔ تو میرے بھائی ہمارا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتے ہیں، لیکن اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا، اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے جو قرآن کا حکم ہے کہ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کون سے سچے؟ جن کے اوپر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ جیسے احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب پنکھا چلاتا ہے نا تو چلاتا تو ایک فرد ہے اپنے لیے، لیکن اس کا نفع جو ہے ادھر ادھر جتنے بیٹھے ہوتے ہیں سب کو ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی جو ولی کامل جس نے اللہ کو یاد کر کر کے اپنے دل پہ اللہ کی رحمت، اس کے دل پہ اللہ کی رحمت آ رہی ہوتی ہے، تو جو رحمت اس پہ آتی ہے جب آپ اس کی صحبت میں جاتے ہیں تو وہی رحمت اللہ کی آپ کے اوپر بھی آتی ہے۔ کیونکہ جب بارش اللہ کی رحمت ہے نا، اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو وہ ایک پہ نہیں برستی لیکن سب پہ برستی ہے۔ اسی طرح ہی جب اللہ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں، ان کی صحبت میں، ان کے قدموں میں ہم جاتے ہیں تو اس کا بہت بڑا نفع ان کے اوپر جو اللہ کی رحمت اور نور آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر بھی آتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکثر ساتھی فرمایا کرتے ہیں کہ یار حضرت جی کے پاس جب ہم جاتے ہیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے، عبادت میں بھی دل لگتا ہے، عبادت میں بھی دل لگتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، آپ بھی کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں، کسی سچے اللہ والے سے تعلق قائم کریں، اس کا بہت بڑا نفع ہوتا ہے۔ کیونکہ صحبت جو ہے نا، اچھی صحبت، اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے تو اس سے آخرت کے لیے آسانی، آخرت کا سامان کرنے کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے، اور بروں کی صحبت میں
سوائے سیاہی کے کچھ بھی نہیں ملتا. اللہ والوں کی صحبت کا جو نفع ہے وہ جو ذکر و اذکار بتاتے ہیں اس کا بھی نفع ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے اور جو دلوں کو صاف کرنے کا آلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. دلوں کو جو صاف کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. تو اس مجلس میں جو آپ اٹھیں گے تو آپ کو دو چیزیں ملے گی, ایک اہل اللہ کی صحبت اور دوسری ذکر اللہ کی کثرت. اللہ والے جو بتاتے ہیں ذکر, اس کا بہت زیادہ نفع ہوتا ہے. اس سے انسان کی جو زندگی ہے اس میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے, اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلا نفع وہ گناہ کو پہچاننے لگ جاتا ہے. جو غیبت ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں, اکثر ہمارے یہاں معاشرے میں عام ہے, جب انسان اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا نفع اس کو گناہوں کی اللہ پہچان کراتا ہے. اس کو جب اس کے دل سے سیاہی اور ظلمت اتر جاتی ہے, جب اس کا دل آئینے کی طرح ہو جاتا ہے تو پھر وہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دل جو ہے مفتی ہے. مومن کا جو دل ہے وہ مفتی ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کہاں غلطی کی, میرے اندر کون کون سی برائیاں ہیں. جس طرح ظاہر کی بیماریاں ہیں, نزلہ زکام کھانسی, ہم ظاہری ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اسی طرح ہی باطن کی بھی بیماریاں ہیں. باطن کی بیماریاں بغض, حب مال, حب جان اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ہیں. یہ آپ کو تب نظر آئے گی جب آپ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں گے. آج ہم بڑا بول دیتے ہیں سامنے والے کو چھوٹا دکھانے کے لیے, اور اس کے بعد بولتے ہیں بڑا کمال کیا ہم نے بھائی. اور میرے بھائی, مومن کا دل دکھانا گناہ, بہت بڑا گناہ ہے. مومن کا جو دل ہے, اللہ کا جو بندہ ہے, اس کا دل دکھانے کا بہت بڑا گناہ ہے, جس کو ہم سمجھتے کہ ہم نے بڑا کمال کیا, کہ ہم نے اس کو نیچا دکھا دیا. یہ ہمیں برائی نظر نہیں آتی. اسی طرح ہی دوسرے کے اوپر مال, دوسرے کے مال پہ نظر رکھتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, اور اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے, اس کے اور معاملات پہ نظر رکھتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, جب آپ اللہ والوں سے تعلق قائم کریں گے تو اس محفل اور اس تعلق کا جو سب سے بڑا نفع ہے کہ آپ کی جو نگاہ ہے وہ اپنے اوپر آ جائے گی. آپ کی اکثر جو صحبت یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے, وہ اپنے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے اندر کی برائیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اپنے اندر کا جو ماضی ہے جو اللہ کو ناراض کر کے گزار رہا ہے اس پہ پشیمان ہو رہے ہوتے ہیں, اس پہ پشیمان ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرے دوستوں, عزیزوں, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس اجتماع جو آج شروع ہوا ہے اس میں ہم جو اٹھے یہاں سے تو اللہ پاک کو راضی کر کے اٹھیں اور اپنے گناہوں سے استغفار کر کے اٹھیں. یہ اللہ غلطی ہو گئی, ہم کمزور ہیں, آئندہ نہیں کریں گے, یہ سوچ کے بیٹھیں, اور جس کا تعلق نہیں ہے وہ اللہ والوں سے تعلق قائم کریں. میرے دوستوں اور عزیزوں, دوست وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرے اور دوسرے کو بھی اسی کا ہی مشورہ دے. دوست وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اور دوسرے کو بھی وہی مشورہ دے. تو اس محفل کا جو مقصد ہے وہ اللہ کو یاد کرنا ہے. جو اللہ کو ہم بھول چکے ہیں, جو اللہ سے تعلق ہمارا ٹوٹ چکا ہے, وہ تعلق کو واپس بحال کرنا ہے, اور اللہ کے جو احکامات ہیں, اللہ کا جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا اس محفل کا مقصد ہے. اور ہمارا آنا اللہ پاک قبول فرمائے. میں یہاں بیان کے مقصد سے تو نہیں آیا تھا, اپنے حضرت جی کی صحبت میں آیا تھا. تو اللہ پاک جو میں نے کہا وہ اللہ پاک کے فضل سے کہا. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ